MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، کہا کہ لوگوں میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سارے کے سارے پیغمبروں نے اس کائنات کا افضل ترین ذکر اگر کوئی پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وضو کو مکمل کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہا کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ گناہوں کے 90 پر 9 دفتر وہ سیاہ کیے ہوں گے، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس کا ایک ایک گناہ گنائے گا، کیا بندے تو نے گناہ کیا کہ نہیں؟ وہ بندہ اقرار کرے گا کہ پروردگارہ میں نے گناہ کیا۔ اللہ کہے گا اظلمک کتبت المحافظون، کہے گا کہ بندے بتا کیا میرے فرشتے گناہوں کو لکھنے میں تجھ پہ ظلم تو نہیں کیے؟ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، جو کیا ہے وہی اس میں موجود ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، بڑے بڑے گناہ۔ اللہ کہے گا بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا فرشتوں اس کے دفتروں کو چیک کرو، اس میں ایک چٹھی نکلنے والی ہے۔ جب سارے فرشتے چیک کریں گے اس میں ایک بطاقہ نکلے گا، اس میں ایک بطاقہ نکلے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مطلب یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہوگا۔ اور چٹھی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کے دفتر کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تولا جائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ اسے معاف کر کے جو ہے جنت نصیب کرنے والا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اسی کلمے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، بازار میں جاتے لوگوں سے کہتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی ساری حکومتیں سارے خزانے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈالنے والا ہے، بس اس کلمہ طیبہ کے اقراری بن جاؤ۔ میرے بھائی آج ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیجئے، کتنے لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کی اقراری ہیں، پھر بھی مزار پہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی اقراری ہیں، مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی اقراری ہے، مزاروں پہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی اقراری ہے، غیر اللہ کے نام جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں میں آپ کے سامنے گناؤں، لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن زندگی میں شرک موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اے نبی بہت سارے لوگ ایمان کے دعوے کے ساتھ مشرک ہوتے ہیں، ایمان کے دعوے دار بھی ہیں لیکن شرک بھی ان کی زندگی میں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہا کہ آپ اپنے گناہوں پر مغفرت کے طلبگار بن جائیں اور ساتھ میں اپنے ساتھ میں مومن مرد اور مومن خواتین کے حق میں بھی آپ دعائے مغفرت طلب کرتے رہیں. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو علمی بنیادوں پر سمجھنے کی تعلیم دی ہے، علمی بنیادوں پر اس کو سمجھنے کی تعلیم دی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ علم کا دریا ہے، یہ علم کا سمندر ہے، اس کے اندر علم کی بڑی گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے. یہ صرف زبان کی رٹ نہ ہو، یہ ہماری زبانوں سے نکلنے والے چند الفاظ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر علم کی جو گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے اس کا شعور اور اس کا ادراک ہر صاحب ایمان کو ہونا چاہیے. حضرات، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کائنات قائم ہے. کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر اس کائنات کا نظام قائم ہے. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پر یہ کائنات ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. جب تک اس کائنات میں یہ کلمہ باقی ہے، جب تک اس کائنات میں اس کلمے کا عقیدہ باقی ہے، جب تک اس کائنات میں کلمے کا دعوت باقی ہے، جب تک اس کائنات میں اس کلمے کا نعرہ باقی ہے، تب تک اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس کائنات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہا کہ لوگوں اس کائنات میں جب تک جو بھی انسان کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا ایک بندہ بھی باقی رہے گا، یہ کائنات تب تک فنا نہیں ہوگی. جب اس کائنات کو فنا ہونا ہوگا، اس کائنات کو برباد ہونا ہوگا، اس کائنات سے پہلے اس زمین سے پہلے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر یہ کائنات اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. حضرات، کلمہ طیبہ یہ لا الہ الا اللہ
اس کے خاطر آسمان سے کتابیں نازل کی گئیں، اسی کلمے کے خاطر آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری رہا، اسی کلمے کے خاطر انبیاء اور رسول مبعوث کیے جاتے رہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر کل روز قیامت جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے اسی کلمے کی بنیاد پر۔ حضرات، اسی لیے اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی عقیدہ نہیں، اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہا کہ لوگوں، ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے 73 سے زائد خصلتیں ہیں، ایمان کے 73 سے زائد شاخیں ہیں۔ ایمان کا افضل ترین شعبہ اگر کوئی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ایمان کا کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ شرم و حیا ایمان کا ایک عظیم ترین شعبہ ہے۔ تو حضرات، آپ نے ملاحظہ کیا ایک کلمہ طیبہ کتنا عظیم معنی رکھنے والا کلمہ ہے۔ آپ ذکر کی بات کریں، ذکر کی بات کریں، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ما قلت وقالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ لوگوں، میں اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، سارے کے سارے پیغمبروں نے اس کائنات کا افضل ترین ذکر اگر کوئی پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ کہا کہ اے اللہ، کوئی ایسا مجھے ذکر سکھائیے کہ جس کے ذریعے سے میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا تقرب حاصل کرتا رہوں۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ کہا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ افضل ترین ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ تو عام بندے پڑھتے ہیں، یہ تو عام بندے تو یہ ذکر کرتے ہی ہیں، جب میری اور تیری بات چیت ہو رہی ہے کوئی ایسا پرسنل ذکر سکھائیے جس کو میں لازم پکڑ لوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تم نے ایسی بات کہہ دی، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ سارے ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین، یہ ساری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو کلمے کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے۔ مالت بہن لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کے سامنے یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین اپنے وزن کو کھو دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عام لوگوں کا ذکر ہے، عام لوگوں کا ذکر ہے؟ اس میں بھی بعض خاص لوگ ہیں لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا وہ ذکر کریں گے، اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس میں بھی اخص الخواص بعض لوگ ہیں اللہ کے آخر میں جو لفظ ہو ہے وہ صرف اس کا ہو کا ذکر کریں گے۔ اسی لیے معاشرے میں آپ دیکھیں گے بعض لوگ ہیں اللہ 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 کے ضربے لگاتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں ہو کے ضربے لگاتے ہیں، اور عقیدہ یہ ہے، تصور یہ ہے، یہ ہو جو ہے اخص الخواص کا ذکر ہے، اللہ ایک خاص لوگوں کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ عام لوگوں کا ذکر ہے۔ حضرات سوچئے ذرا، موسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے عظیم پیغمبر کو اللہ نے جو ذکر سکھایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں لفظ اللہ کا ذکر نہیں آیا ہے، اللہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، ہو کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ افضل ترین ذکر اگر کوئی ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، علماء اکرام بیان کرتے ہیں اول واجب علی المکلف
وآخر واجب علی المکلف، سب سے پہلی چیز انسان پہ جو واجب ہوتی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے آخری چیز جو انسان پہ واجب ہوتی ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں مستحب ہے کہ جب بچہ بولنے لگے، معصوم بچہ بولنے لگے، اس کی ننھی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بلوانے کی کوشش کریں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو پکڑتی اور اس کی انگلی آسمان کی طرف کرتی اور کہتی قل یا بنی قل لا الہ الا اللہ، اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معصوم بچوں کی زبانوں پہ پہلی بات ان کی زبان سے ہی نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کے ہمیں بچوں کو ترغیب دلانا ہے۔ وآخر واجب علی المکلف، سب سے آخری چیز جو انسان پہ واجب ہوتی ہے وہی کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کلمے کی تاثیر آپ ملاحظہ کریں حضرات، یہ وہ کلمہ ہے جس کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں کی ہے۔ مسلمان زوال پذیر ہو سکتا ہے، مسلمان ہار سکتا ہے، اسلام کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا ہے۔ غلبہ اسلام کا ایک دور ایسے آنے والا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کو اتنا عام کرنے والا ہے، ملک چھوڑو، بستی بستی چھوڑو، شہر شہر چھوڑو، محلہ محلہ چھوڑو، اس کائنات کے کچے گھر، پکے گھر، یہاں تک کہ جھونپڑیوں تک بھی یہ کلمہ پہنچ کے رہنے والا ہے۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہی سنہرا دور ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ سیاسی اعتبار سے دیکھیں مسلمانوں کا بدترین زوال کا دور ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آپ دیکھیے اس کائنات کا سب سے عظیم ترین اور سنہرا دور ہے، جو کائنات میں، ساری کائنات میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ عام ہوتے جا رہا ہے۔ تو حضرات، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے، علم کی گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں فرمایا اگر کوئی انسان اس کا اقرار کرتا ہے، پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کو مکمل کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، کہا کہ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اس کلمے کے پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت ملنے والی ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ وہ کلمہ ہے اتنا اجر و ثواب انسان کو دینے والا ہے، انسان کبھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی بندہ صبح میں 100 مرتبے پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ اس نے 10 گردنوں کو آزاد کیا، گویا کہ اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا، اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور صبح میں پڑھا ہے شام تک شیطان کے ہر شر سے، شیطان کے ہر مکر و فریب سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر 100 بار پڑھا ہے اس کائنات میں سب سے افضل ترین بندہ اس دن اللہ کے نزدیک وہی قرار پاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کلمے کی برکتیں آپ ملاحظہ کیجیے،
اس کلمے کی برکتیں ملاحظہ کیجئے. کل روز قیامت حشر کے میدان میں ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سارے انسان پریشان ہوں گے. قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہوگا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے. بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے سیاہکار کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جانے والے ہیں. جانتے ہو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار بننے کی اولین شرط کیا ہے؟ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ. کہا کہ اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون بننے والا ہے؟ پیارے نبی پہلے جواب دیتے فرمایا کہ ابو ہریرہ، مجھے معلوم تھا، میرے دل میں رہ رہ کے ہی سوال آ رہا تھا، اگر طبقے صحابہ میں کسی کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے اندر ہی پیدا ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں علم حدیث حاصل کرنے کا جو حرص اور جو شوق تمہارے اندر پایا جاتا ہے، کسی کے اندر وہ شوق نہیں پایا جاتا. ہاں سن لو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی. کہا کہ کل قیامت کے دن ہر اس انسان کے حق میں میری شفاعت ہونے والی ہے، میری سفارش ملنے والی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا تھا، اسی کے لیے میری شفاعت ملنے والی ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس کلمے کو سمجھ کے پڑھتا ہو، علمی بنیادوں پہ سمجھتا ہو، یہ صرف زبان کی رٹ نہیں لگاتا ہو، اپنے عقیدہ بناتا ہو اس کو اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہو. شفاعت نبوی کل اسے ملنے والی ہے. حضرات، یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بننے والا ہے. بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بننے والا ہے. آپ نے وہ حدیث سنی، حدیث بطاقہ جو مشہور ہے. قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ گناہوں کے 90 پر 9 دفتر وہ سیاہ کیے ہوں گے. اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس کا ایک ایک گناہ گنائے گا. کیا بندے تو نے گناہ کیا کہ نہیں؟ وہ بندہ اقرار کرے گا کہ پروردگارہ میں نے گناہ کیا. اللہ کہے گا یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ وہ کہے گا پروردگارہ میں نے گناہ کیا ہے. اللہ کہے گا اظلمک کتبت المحافظون، کہے گا کہ بندے بتا کیا میرے فرشتے ان گناہوں کو لکھنے میں تجھ پہ ظلم تو نہیں کیے؟ بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، جو کیا ہے وہی اس میں موجود ہے. وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا. بڑے بڑے گناہ. اللہ کہے گا بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا، تیرے ساتھ ظلم نہیں ہونے والا ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کے دفتروں کو چیک کرو، اس میں ایک چٹھی نکلنے والی ہے. جب سارے فرشتے چیک کریں گے اس میں ایک بطاقہ نکلے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. مطلب یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کا فرد ہوگا. اور چٹھی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے سارے گناہوں کے دفتر کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تولا جائے گا. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اسے معاف کر کے جو ہے جنت نصیب کرنے والا. تو حضرات، یہ کلمہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بننے والا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلانے والا کلمہ ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلانے والا کلمہ یہ کلمہ طیبہ ہے. اس کی برکتوں کو سمجھیے، اس کی فضیلتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یونس علیہ السلام ہے، تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے پیغمبر، قیامت کی صبح تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتے. اگر یہ نہیں کرتے کیا کرتے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے مچھلی کے پیٹ میں اندھیری تاریک رات میں
انہوں نے اللہ سے مانگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمہ طیبہ کے سہارے سے اللہ سے مدد مانگی. کہا کہ لا الہ الا انت، کہا کہ پروردگارہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خطا کار سیاہ کار میں ہی ہوں. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی عطا کی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی غم میں، کسی بھی الجھن میں الجھا ہوا ہو، دعا کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے سہارے سے جب بھی اللہ سے اور جو بھی اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور بھی ضرور بندے کی اس دعا کو قبول کرنے والا ہے. تو حضرات اس کلمے کی عظیم برکتیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دخول جنت کا عظیم ترین ذریعہ یہی کلمہ ہے. دخول جنت کا عظیم ترین ذریعہ یہی کلمہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے اٹھے اور چلے گئے. کافی دیر ہو گئی آئے نہیں. سارے صحابہ تو پریشان ہوئے، لیکن سب میں سب سے زیادہ پریشان میں ہوا، اور سب سے پہلے میں اٹھا اور ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ تو نہیں کیا ہو، کیونکہ مدنی دور میں خطرات سے پر تھا وہ زمانہ، منافقین تھے، یہودی تھے. ڈھونڈتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ ایک باغ کو پہنچا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ اس باغ میں بیٹھتے تھے. دیکھا کہ باغ کو چکر لگایا، کہیں بھی کوئی دروازہ کوئی گیٹ نظر نہیں آیا. دیکھا کہ ایک چشمہ بہ رہا ہے، وہاں سے ایک ذریعہ ملا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خود کو بچاتے ہوئے سکڑتے ہوئے اس چشمے کے راستے سے میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آئے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا. کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے درمیان سے اڑ گئے، ہمیں پریشانی لائق ہوئی، کہیں دشمن تو آپ کو اچک نہ لیا گیا ہو. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم آئے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی پریشانی مجھے لائق ہوئی ہے اور میرے ساتھ وہاؤلاء ورائی، کہ میرے پیچھے جو ہے پورے صحابہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیوں کو اٹھایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا. کہا کہ ابو ہریرہ یہ دونوں جوتیوں کو لے لو. کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ دو جوتیاں لے کے لوگوں کو بتاؤ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں واقعتاً میں نے یہ بات کہی ہے. کیا بات ہے؟ جا کے آنے والے سارے لوگوں سے کہہ دو جو انسان خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں داخلہ نصیب کرنے والا ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جوتیوں کو لیے اور باہر نکلے. سب سے پہلی ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس سے آ رہا ہوں، پیارے نبی کی یہ جوتیاں ہیں، پیارے نبی نے پیغام دیا ہے جتنے لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا خلوص دل کے ساتھ اقرار کریں انہیں جنت کی بشارت سنانے کے لیے کہا. یہ بات سننا تھا. جلالی شخصیت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی دور اندیشی ہوتی تھی، بڑی فراست والے صحابی تھے. ایک سینے پہ گھونسا مار دیا، دھڑام سے نیچے گر گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیچے گر گئے اور رونے لگے اور زارو قطار روتے ہوئے شکایت کے انداز میں پیارے نبی کے پاس پہنچے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے پیغام دینے کے لیے بھیجا، یہ عمر بن خطاب ہے کہ مجھے سینے پہ گھونسا مار دیے. اتنی ہی بات چیت ہو رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ گئے. کہا کہ اللہ کے نبی کیا واقعتاً آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جو ابو ہریرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گزارش کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی اگر آپ یہ پیغام لوگوں کو سنائیں گے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے،
میرا مشورہ ہے، میری خواہش ہے، یہ بات اپنے حد تک رکھیں، لوگوں میں عام نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، چھوڑو لوگوں کو عمل کرنے دو۔ تو حضرات اس واقعے سے پیغام ملتا ہے کہ جو انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا خلوص دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے اسے جنت نصیب ہونے والی ہے۔ ہاں، اس کا غلط معنی نہیں لینا، بہت سارے لوگ غلط معنی لیتے ہیں، اس کا معنی غلط نہیں ہے۔ یہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نعرے جہنم سے نکالنے میں اس کلمے کا بڑا کردار ہے۔ آخرت میں امت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت محمدیہ کے کل قیامت کے دن بعض لوگ لائے جائیں گے بنا حساب و کتاب، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ امت محمدیہ کے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو بنا حساب بنا کتاب جو ہے انہیں جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا۔ ان کے بہت سارے اوصاف کتب احادیث میں بتائے گئے۔ اور ایک گروہ ایسا ہوگا اللہ ان کا حساب تو لے گا لیکن عقاب نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا۔ اسباب مغفرت کی کثرت کی بنا انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا حساب ہی نہیں ہوگا، بعض لوگوں کا حساب ہوگا لیکن سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں، امت کے بعض لوگوں کو حساب لیا جائے گا، ان کے گناہ بھی ہوں گے، ان کے جو ہے نیکیاں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم بھیجے گا۔ حدیث میں آتا ہے جہنمی جل 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 کے قد کادوا حمما، جل جل کے جو ہے کوئلہ بن گئے ہوں گے، کوئلہ بن گئے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ رہے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے خیر ان کے اندر ہوگا، اللہ جہنم سے انہیں سارے لوگوں کو نکالے گا اور انہیں ایک نہر الحیات میں ڈالے گا۔ اس میں ان کے سارے عذابات جو جلے ہوئے تھے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر سے ان کے جسم پہ گوشت پوست آئے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ اٹھا کے جنت میں ڈالے گا۔ حدیث میں آتا ہے لہو عشرۃ امثال ما لملک من ملوک الارض، سب سے آخر میں جانے والے ان جنتی بندوں کو یہ دنیا جتنی چوڑی ہے، جتنی بڑی ہے، اس دنیا کے برابر 10 دنیا کے برابر انہیں جگہ دی جائے گی جنت۔ اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بندہ ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور جنت میں جانے والا ہے۔ حضرات اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اسی کلمے سے کرتے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز اسی کلمے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، بازار میں جاتے لوگوں سے کہتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کی ساری حکومتیں سارے خزانے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈالنے والا ہے، بس اس کلمہ طیبہ کے اقراری بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ کلمہ انسانی جان کو محترم بناتا ہے۔ جان ہر انسان کی محترم ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر انسان کی محترم ہے، لیکن جو انسان اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے اس کی جان کی بڑی عظمت ہے اسلام کے نزدیک۔ آپ نے مشہور حدیث مشہور واقعہ سنا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ میں سب سے زیادہ چہیتے صحابی یہی تھے، لاڈلے تھے آپ کے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر ہمیں بھیجا چند ساتھیوں کے ساتھ، ہمارا آمنا سامنا ایک ایسے آدمی سے ہوا، ایک ایسے دشمن سے ہوا جو ہمارے کئی ساتھیوں کو اس نے قتل کیا تھا، ہمارے کئی ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ اب اس کا آمنا سامنا ہم سے ہوا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن ہے اس لیے میں آگے بڑھا اور اسے مارنا ہی چاہ رہا تھا۔ دشمن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید نے دیکھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑ رہا ہے، تلوار چلا دی، اس لیے کہ اس نے کئی صحابہ کو مارا تھا، تلوار چلا دی اور اس کی گردن تن سے جدا کیا۔
واقعہ ختم ہو گیا، صحابہ لوٹ کے آئے، پیارے نبی کی مجلس میں صحابہ نے واقعے کو بیان کیا. اللہ کے نبی، ایک دشمن جو ہمارے کئی صحابہ کو مار چکا تھا، جب اس کا سامنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا اور اسامہ رضی اللہ عنہ اسے قتل ہی کرنے جا رہے تھے، اس نے کلمے کا اقرار کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا، کہا کہ اسامہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کہا کہ اسامہ کیا وہ انسان کلمے کا اقرار کیا تھا، آپ نے تلوار چلائی اس پہ؟ اسامہ نے کہا اللہ کے نبی وہ تو موت کے ڈر سے پڑا تھا نا، تلوار کے ڈر سے پڑا تھا. پیارے نبی نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کہا کہ اسامہ اس کا سینہ پھاڑ کے دیکھتے کہ وہ تمہارے ڈر سے پڑ رہا ہے، موت کے ڈر سے پڑ رہا ہے یا اللہ کے ڈر سے پڑ رہا ہے، تم نے اس کا سینہ پھاڑ کے دیکھا ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اور کہا کہ اسامہ کل قیامت کے دن وَكَيْفَ تَفْعَلُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ کلمہ آئے گا اور تمہارا گریبان پکڑے گا اور اپنا حق مانگے گا تو کیا جواب دو گے؟ مطلب یہ ہے کلمہ بھی جو ہے اپنا حق مانگنے والا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ جملہ ناگواری کے انداز میں اتنے بار کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی کے لاڈلے، اللہ کے نبی کے چہیتے تھے، سوچنے لگے کاش آج تک میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، اس واقعے کے بعد مسلمان ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا. کتنا بڑا واقعہ مجھ سے ہو گیا. تو حضرات، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے انسان کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو سب محترم ہو جاتی ہے جب انسان اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے. حضرات، اس کلمے کی تاثیر آپ ملاحظہ کریں، اس کلمے کی تاثیر آپ ملاحظہ کریں. ایک انسان پوری زندگی شرک میں رہا، ایک انسان پوری زندگی کفر میں رہا، ایک انسان پوری زندگی معصیتوں میں گزارا، پوری زندگی گناہوں میں گزارا، نافرمانیوں میں گزارا، لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے. اس کا ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کی پوری زندگی کے شرک پہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کی پوری زندگی کے کفر پہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کے پوری زندگی کے معصیتوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے پورے نافرمانیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. یہ کلمہ جب وہ آخری وقت میں پڑھ لیتا ہے، ہاں یہ بات بھی یاد رکھ لینا، جب انسان عالم نظام میں داخل ہونے سے پہلے، فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ کلمہ قبول کیا جائے گا. جب عالم غیب میں چلے جاتا ہے، فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے، اس کے بعد اس آدمی کے کلمے کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ابو طالب، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب تک ابو طالب دنیا میں زندہ تھے کسی دشمن کے اندر یہ ہمت نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھا سکے. آخری وقت ہے، آخری وقت ہے. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہے کہ چچا جان جو ہے اسلام قبول کر لیں. سرحانے پہنچا، کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ. اے چچا جان، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، اس کلمے کے بدولت تمہیں جنت الفردوس ملنے والی ہے. لیکن برا ہو برے دوستوں کا، برا ہو برے ساتھیوں کا. آج ہمارے معاشرے کے کتنے بچے برباد ہوتے ہیں، کتنے لوگ برباد ہوتے ہیں، یہ بری صحبت اور برے دوستوں کی وجہ سے. سرحانے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہا کہ اے ابو طالب، زندگی کے آخری لمحات میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرنے والے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کر رہے ہیں. یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ. چچا جان کلمہ پڑھ لو، آخرت میں تمہارے لیے حجت قائم ہو جائے گی. یہی کشمکش تھی، ادھر سے وہ بول رہے ہیں، ادھر سے یہ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں. کلمے کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. پیارے نبی کو دلی تکلیف پہنچی اس وقت میں. تو اس واقعے سے پیغام یہ ہے، اگر ابو طالب اس وقت میں کلمہ پڑھ لیتے،
وہ ان کا کلمہ پڑھنا ان کی پوری زندگی کے کفر پہ بھاری ہو جاتا، ان کی زندگی کے سارے شرک پہ بھاری ہو جاتا۔ تو حضرات اس کلمے کی تاثیر کو ہمیں سمجھنا ہے، ضرورت اس بات کی ہے اس کلمے کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان کی رٹ نہ ہو، ہمارے زبانوں پہ نکلنے والے چند الفاظ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر پائے جانے والی علمی گہرائی کو ہمیں پہنچنا ہے۔ حضرات جو انسان اس کلمے کو سمجھ کے پڑھتا ہے، علم کی روشنی میں پڑھتا ہے، علماء اکرام نے اس کے جو 7 شروط بیان کیے ہیں، ان شروط کی روشنی میں اس کلمے کو پڑھتا ہے، زندگی میں کبھی شرک کو دیکھتا ہے یا شرک کے مظاہر کو دیکھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ یہی تڑپ تھی صحابہ اکرام اپنی زندگیوں کو اس میں لگایا، یہی تڑپ تھی پیارے نبی کو طائف پہنچائی۔ حضرات جو انسان اس کلمے کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، شرک کو دیکھتا ہے، شرک کے مظاہر کو دیکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ اکبر، آپ دیکھیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا دنیا کا بدترین ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ مشرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے پتہ ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو آدمی اس دنیا میں شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں چلے جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سب سے بڑا نقصان۔ آپ ابن جدعان کا نام سنے ہوں گے، کتنا بڑا انسان، کتنی لوگوں کی خدمت کرنے والا، خدمت خلق کرنے والا، حج کے موقع پر حاجیوں کے اوپر اپنا پورا مال لٹانے والا۔ جو انسان اس کے پاس آتا تھا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، کھلانے والا، پلانے والا، مدد کرنے والا، یتیموں کی، ضعیفوں کی، بیواؤں کی، سارے لوگوں کی مدد کرنے والا، اتنا مشہور شخص۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا آئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ ابن جدعان جو اتنا لوگوں کو مدد کرتا تھا، کیا اس کی نیکی اسے فائدہ پہنچائے گی؟ پیارے نبی نے کہا نہیں عائشہ، جتنا بھی اس نے خیر کا کام کیا ہے اس کے پائی کے برابر بھی اسے وہاں اجر نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، کفر پہ اس کی موت ہوئی ہے، آخرت میں اسے نجات نہیں ملنے والی ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے معاشرے کا آپ جائزہ لیجیے، کتنے لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، پھر بھی مزار پہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، مزاروں پہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے اقراری ہیں، غیر اللہ کے نام جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں میں آپ کے سامنے گناؤں، لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں لیکن زندگی میں شرک موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اے نبی بہت سارے لوگ ایمان کے دعوے کے ساتھ مشرک ہوتے ہیں، ایمان کے دعوے دار بھی ہیں لیکن شرک بھی ان کی زندگی میں ہے۔ اقبال نے کہا وہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو علمی بنیادوں پر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، بہت ہی پیاری دعا۔ میرے بھائی زندگی کے ہر دعا میں اس دعا کو شامل کر لیجیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں جانتے پوچھتے شرک کروں یا انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے، یہ شرک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو معزز بھائیوں، اس کلمے کی فضیلتیں، اس کی برکتیں آپ نے ملاحظہ کیا، ضرورت اس بات کی ہے، اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے، اچھی طرح جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علمی بنیادوں پر اس کلمے کو سمجھتے ہوئے اس کا اقرار کرنا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، تبھی انسان کو آخرت میں نجات ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہمیشہ اس کلمے کو ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کلمے پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اسی کلمے پہ ہمیں مرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ ہماری آنے والی نسلوں میں
اسی کلمے کو ڈال دے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی کلمے پر خاتمہ بھی ان کا نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں تیسرے فلور کا کام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے۔ آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے۔ یہ کام آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے۔ بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کی تعمیر میں آپ لوگ آگے بڑھ کے آئیں۔ ابھی 20 لاکھ کی اشد ضرورت ہے، ابھی اس مہینے میں 5 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آگے بڑھیں اور ہماری مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔